السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں جنوبی کوریا کے شہر دیگو میں موجود گوکچے بوسنگ میموریل پارک میں کھڑا ہوں، اور اس پارک کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ ایک بہت خاص ایونٹ جو کہ کورین بطور فخر بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اگر کسی کا جنوبی کوریا آنا ہوا ہو اور وہ کورینز کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کورینز اس ایونٹ پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1907 میں 1907 میں کوریا پر 13 ملین وون کا قرضہ چڑھا، اور جاپان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ قرضہ لیں، اور پھر اس کے بعد اگر تو وہ اس قرضے کو پے نہ کرتے تو وہ اپنے زمینوں سے، مطلب اپنے اس دھرتی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے، اور ہو سکتا ہے دیوالیہ ہو جائے، جو بھی اس ٹائم سرکمسٹانسز تھی تو وہ تھی۔ گورنمنٹ نے اپیل کی، گورنمنٹ نے ایک کانفرنس کی، اس میں جو ہے تو سیمینار میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی، اور پھر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آپ لوگ آئیں، قدم بڑھائیں اور حکومت کا ساتھ دیں، تاکہ ہم اپنی جو ہے، اگر تو ہم یہ اقدام نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ فیوچر میں، مستقبل میں ہماری جو زمین ہے وہ جانے کا خطرہ ہے۔ تو عوام نے اس کال پہ لبیک کہا اور پوری قوم نکلی، اور اس ٹائم کی ایک مشہور تقریر کے کچھ الفاظ جو تھے وہ، جس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ مطلب جتنے اسموکرز ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں، یہاں پر اسموکنگ چونکہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اگر اپنی اسموکنگ ترک کر دے یا اس کا کچھ حصہ ترک کر کے وہ جو ہے ڈونیٹ کر دے۔ اب حالانکہ اگر ہم سوچیں تو اگر ایک بندہ اوسطاً سگریٹ کی 1 ڈبی پیتا ہے تو اگر وہ ترک بھی کر دے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے۔ تو انہوں نے اس فارمولے پہ جو ہے تو عمل کیا، اور جو ہے تو ایک تحریک انہوں نے سٹارٹ کی، اور اس تحریک کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جو بیکاری ہوتے تھے تو بیکاریوں نے بھی آ کر جو ہے تو حصہ لیا، اور ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ لوگ اس پہ لگا لیتے تھے۔ خواتین نے اپنی زیورات اس میں دیے، اور جو ہے مردوں نے اپنے سگریٹ، یا اگر وہ ڈرنکنگ کرتے تھے تو وہ انہوں نے اس چیز میں سے ڈونیٹ کیا۔ اسی طرح جو تھا ہر بندے نے اپنا ایک رول پلے کیا۔ میڈیا ہاؤسز نے کیا کیا کہ میڈیا ہاؤسز نے والنٹیئرلی یہ کمپینز چلائے۔ اس میں ایک چیز جو ہمارے سیکھنے والی ہے، ہمارے سیکھنے کے لائق ہے کہ بھئی ہم اس سے یہ چیز سیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ تحریک جو تھی یہ ناکام ہو گئی تھی۔ کیوں؟ 1910 میں جاپان جو تھا اس نے قبضہ کر لیا تھا، تو اور پھر دوسرا یہ کہ فالس ایلیگیشنز لگے، جو تحریک کے فنڈز وغیرہ جو لوگ مینیج کرتے تھے ان پر فالس ایلیگیشنز لگے، اور پھر پوری تحریک دم توڑ گئی۔ لیکن کورینز جو تھے اس وقت یہ نہ کیا کہ بس وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کی ہی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں 1997 ابھی حال سے میری مراد یہ کہ ماضی قریب میں ہی 1997 میں جو فائنینشیل کرائسس آیا تو اس میں کورینز نے دوبارہ اس چیز کی یادداشت جو تھی وہ تازہ کی، کیونکہ یہ پارک جو تھا یہ اصل میں 1998 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور 1999 میں اس کی تکمیل ہوئی، اور 1997 میں جو کرائسس آیا جس میں بہت سے ممالک اس کا شکار ہوئے، تو کورین لوگوں نے پھر سے اس کی یاد تازہ کی، اور جو ہیں تو سب نے اپنے اپنے حصہ اس میں ادا کیا۔ حالانکہ وہ اماؤنٹ اتنی بڑی نہیں بنتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ایک قوم کے لیے بحیثیت نیشن بہت ایک ضروری فیکٹر ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس میں بیکاریوں نے بھی حصہ لیا اور غریب لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر ملک ہے، ملک رہے گا، تو پھر اگر ایک بندہ بیکاری ہے تو وہ بھیک بھی اسی ملک میں مانگے گا، اور اگر تو کوئی بندہ صنعت کار ہے تو اس کی صنعت بھی اسی ملک میں ہی چلے گی۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کے میڈیا کا تعلق بھی اسی ملک کے ساتھ ہے۔ اگر ملک نہ رہے تو یہ سارے، اگر کوئی بہت بڑے سے بڑا دانشور بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ چیز جو ہے اگر ہم بھی بحیثیت قوم سمجھ لیں، اور الحمدللہ ہمارے قوم میں یہ صلاحیت موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں، ایسے کام انہوں نے ماضی میں کیے بھی ہیں، لیکن ان اقوام سے خصوصاً کوریا کو اگر آپ دیکھیں تو کوریا آج ٹاپ 15 ویلتھیسٹ نیشنز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوریا ایک بہت بڑے لیول پہ ہے، حالانکہ 1997 میں کرائسس کا یہ بدترین شکار ہوئے تھے، اور یہاں پر ان ایمپلائمنٹ بھی آ گئی تھی، بہت کچھ ہوا تھا، لیکن یہ لوگ اٹھے، ادھر سے واپس انہوں نے ریوائیول کیا۔ تو ان عادات کو ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ میرے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ایک بیل ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا بیل ہے، گھنٹی جسے ہم کہتے ہیں، تو اور اس کو یہ لوگ بجاتے بھی ہیں، لیکن خاص ایونٹس پہ ابھی تو اندر جانا بند ہے، اور یہ خاص ایونٹس میں یہ لوگ بجاتے، جیسے نیو ایئر کے جو ان کی سیلیبریشنز ہوتی ہے یا کوئی خاص کچھ اور ایونٹس ہوتے تو اس میں یہ کرتے۔ یہ اصل میں اس بیل کے پیچھے
جو لاجک تھی وہ یہی ہے کہ یہ مطلب قوم کو جگانے کے لیے اگر کوئی خطرے کی بات آتی ہے یا جس طرح یہ کرائسس آیا، میں نے جس طرح آپ کے سامنے تذکرہ کیا اس کا، تو یہ اس چیز کو قوم کو جگانے کے لیے ایک بطور سمبل اس چیز کو یوز کیا گیا ہے۔ پھر اس پارک میں اگر ہم دیکھیں، یہ چھوٹا سا پارک ہے لیکن اصل میں اس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس مشن کے یادگار کے طور پہ جو ہے تو انہوں نے اس پارک کو بنایا ہے، اور یہاں پر آپ کو اس کی کچھ تفصیلات بھی لکھی ہوئی نظر آئیں گی، انگلش میں بھی ہے، کورین میں بھی ہے، اور غالباً یہ تیسری جو ہے یہ چائنیز ہے، اور اس میں آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر پارک جو ہیں تو چونکہ سردی کا موسم ہے تو اس طرح خوبصورتی تو شاید آپ کو دکھائی نہ دے جس طرح مطلب آٹم لیوز فال جو ہو رہی تھی، لیو فالنگ سیزن جو تھا اس میں جتنی خوبصورتی تھی، یا بہار کے موسم میں اگر ہم آئیں تو اس ٹائم جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ پارک بالکل شہر کے بیچ میں ڈاؤن ٹاؤن کے ساتھ ہی واقع ہے، اور یہاں پر لوگ عموماً آج کل تو چونکہ کووڈ سیزن چل رہا ہے تو لوگ اتنا زیادہ مطلب ادھر گیدرنگز وغیرہ نہیں کرتے۔ نارمل سیزنز میں یہاں پر پھر بہت سے ایونٹس جو ہیں تو ان کا انعقاد بھی ہوتا ہے، اور ایون یہاں پر کچھ تقاریب بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چٹان ہے، اب اس کی ہسٹری تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس حساب سے انہوں نے بنایا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر پیٹس کے لیے، ویسٹ بیگ کے لیے بھی جگہ بنائی ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں تو کتوں کے بہت شوقین ہیں، ڈاگز جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پر بھی دیکھیں یا آپ کو دیکھیں ایک، تو یہ چونکہ اب لازمی بات ہے اگر کتا آ رہا ہے تو وہ گند بھی کر سکتا ہے، تو اگر گند کرے تو اس کو کھلا چھوڑنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو جو آنر ہوگا وہ اس کو پیک کر کے اس میں جو ویسٹ باکس ہوں گے اس میں وہ اس کو شامل کریں گے۔ یہ جو ہیں تو یہ بھی اس کی کوئی کچھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے لیکن کورین میں ہے تو اس لیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ غالباً جن لوگوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا شاید ان کے اسٹیچوز ہیں، اس حوالے سے بھی مجھے کنفرم کچھ معلومات نہ مل سکی کہ یہ کن لوگوں کے اسٹیچوز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اوورال جو ہیں تو یہ پارک ایک میموریل پارک ہے، تو اس لیے ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر اس کی کچھ نہ کچھ میننگ فل انہوں نے وہ چیز بنائی ہیں۔ یہ سامنے فاؤنٹینز ہیں، فوارے جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ سردی ہے اور سردی میں یہاں پر ایشو یہ ہوتا ہے کہ درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے، تو ابھی بھی میں جس ٹائم اس پارک میں آیا ہوں تو یہاں پر اس ٹائم درجہ حرارت -3 -4 ہے، تو ریئل فیل تو پھر زیادہ ہوتی ہے۔ تو پانی میں پھر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر تو وہ کانسٹنٹلی باہر نکل رہا ہو تو اس کے جمنے کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر جم جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ولاگ ہمارا آج یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگرچہ بہت زیادہ خوبصورتی تو اس پارک میں اتنی شاید نظر نہ آ رہی ہو کیونکہ سیزن نہیں ہے۔ جو ٹیک اوے لیسن ہے اس جگہ کے وزٹ کرنے کے بعد، اور اگر آپ نے یہ ولاگ دیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے پاس تو بالکل چھوٹی سی، مطلب میں جو ان پٹ دے سکتا ہوں وہ تو ایک بالکل
چھوٹی مقدار ہے. تو میں نے آپ کو ان کی مثال دی کہ سگریٹ کی ڈبیاں جو ہیں تو وہ لوگوں نے چھوڑ کے اس سے جو پیسے بچے تھے وہ بھی ڈونیٹ کیے. تو آپ یہ بالکل نہ سوچیں, جتنا آپ کی وسعت ہو بس آپ وہ کریں, آپ کا پارٹ اتنا ہی ہے, اور آپ سے سوال بھی صرف اتنا ہی ہوگا. اگر آپ روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سے آپ کی وسعت کے مطابق ہی سوال ہوگا کہ بھئی آپ کے بس میں کتنی چیز تھے. تو پھر ایک صنعت کار سے اس کی وسعت کے مطابق سوال ہوگا, ایک عام مزدور ہے تو اس کی وسعت کے مطابق اسے سوال ہوگا. اور دوسری جو چیز ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان جیسی اقوام سے ہمیں ان کی اچھی عادات جو ہیں وہ سیکھنی چاہیے. کہ جو اچھی, مجھے اگر موقع ملے گا انشاءاللہ میں کچھ ان کی اچھی عادات پر مختلف ویڈیوز بناؤں گا. تو یہاں پر چونکہ تھوڑی کیمرہ کے حوالے سے ریسٹرکشن ہے کہ آپ ویڈیو بہت اوپنلی اور لوگوں کی نہیں بنا سکتے. بہرحال اگر مجھے پرمیشن مل جاتی ہے تو میں کچھ ان کی اچھی عادات آپ کے سامنے لاؤں گا جو کہ ہمیں بطور مسلمان تو سب سے پہلے اختیار کرنی چاہیے. تو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر کوئی بھی فیڈ بیک ہو, کوئی سجیشن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں نیچے کمنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.